بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 817 شورائی وکیلوں کے دجل کا رد۔ اسلاف کی تعریف۔ مدت گزر گئی مولانا بجنوری مدد اللہ کا جواب ندارت۔ فتویٰ دیوبند بابت کیا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ شورائی وکیلوں کا جاہلانہ اعتراض اور اس کا جواب۔ سوال: مولانا سعد صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ اس مقولے کی کیا حقیقت ہے اور اس مقولے کے قائل کا کیا حکم ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں 2 جواب پہلے لکھے جا چکے ہیں، ان کی نقل منسلک کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل سوال اور جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سوال: آپ کا جواب دیکھا، باقی اب بھی اگر کہنے والے نے ایسا ہی کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہدایت ہوتی تو وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا؟ یہ لفظ کہنے والے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ وہ مرتد مانا جائے یا نہیں؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں کری، بس بات کو برا کہہ کر ٹال دیا گیا۔ شرعی لحاظ سے برائی کس درجے کی ہے بیان نہیں کیا گیا۔ کسی کے کافر اور مرتد قرار دینے کے سلسلے میں علماء دیوبند ہمیشہ محتاط رہے ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے مکتوب انوار القلوب لکھا ہے اس وقت سے روافض کی تکفیر پر جرأت نہیں ہوتی۔ نیز حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز اپنے مکتوب انوار القلوب میں فرماتے ہیں کہ متقدمین اہل کلام کا 99 احتمالات کو ذکر کرنا تحدیداً نہیں ہے بلکہ تقریباً ہے۔ اگر 1000 احتمالات میں سے 999 احتمالات کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو بھی اس کی تکفیر نہ کرنی چاہیے، اس لیے وہ احتمال بلیغ عمل میں لائے تھے۔ ویسے پچھلے فتوے میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ پورا بیان یکسوئی سے سن لیا جائے یا صاحب معاملہ یعنی حضرت سعد صاحب سے دریافت کر لیا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ سوال آپ مولانا سعد صاحب سے کریں کیونکہ رجوع ان کا عمل ہے۔ سوال نمبر 1,52,687۔ سوال: کیا مولانا سعد صاحب نے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا ہے یا نہیں؟ کیا مولانا سعد صاحب نے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا ہے یا نہیں؟ مرکز حضرت نظام الدین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو مسجد میں کام کرنے سے منع کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا تفصیلی جواب چاہیے۔ جواب سوال نمبر 1 کا: یہ سوال آپ مولانا سعد صاحب سے کریں کیونکہ رجوع ان کا عمل ہے۔ جواب سوال نمبر 2 کا: اگر کوئی جماعت تبلیغی بیانات اور امور تبلیغ میں غلو سے احتراز کرے، نیز مسجد میں قیام کے دوران آداب مسجد کی رعایت کرے، تو محض اس بنا پر مسجد میں کام کرنے سے اسے روکنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا تعلق نظام الدین سے ہے۔ لہٰذا جو لوگ جماعت کی طرف سے مذکورہ بالا امور کی رعایت کے باوجود اسے مسجد میں کام کرنے سے روکتے ہیں، انہیں اس سے باز آنا چاہیے، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اسلاف کون ہیں؟ سلف سے مراد اہل سنت والجماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور قیامت تک صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے والے افراد اسلاف اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اس طریقے پر ہوں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ فائدہ: جو شخص یا جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی اتباع اور ان کے منہج پر نہ ہو، وہ سلف یا اسلاف کی تعریف میں نہیں آتے، چاہے وہ کیسے ہی مشہور و معروف اور برگزیدہ لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا سلمان صاحب بجنوری مدد اللہ کو دی گئی مدت گزر گئی۔ بفرمان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو مقرر ضعیف حدیث پیش کرے اور مجمع میں اس حدیث کے ضعف کو بیان نہ کرے
تو اس مقرر کو جائز نہیں کہ وہ دوسری نئی حدیث بیان کرے، یہاں تک کہ پچھلی بیان کردہ حدیث کے ضعف کو واضح نہ کر دیں۔ اسی طرح ایک ہفتے پہلے ہم نے گزشتہ قسطوں میں مولانا سلمان صاحب بجنوری کو ایک ہفتے کا وقت دیا تھا اور ان کے بیان کردہ دو باتیں، نمبر ایک، بغیر امیر کے عالمی شورا کی شرعی حیثیت کیا ہے بیان کیجئے، اور نمبر دو، تبلیغ اور تعلیم پر اجرت لینا کیا شرعی عمل ہے۔ ان دونوں سوالوں کے مستند جوابات جو نص قطعی پر مشتمل ہو مانگے تھے، مگر آج کی تاریخ تک مولانا سلمان صاحب بجنوری نے جواب اور فتویٰ نہ تو سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور نہ ہی کسی طرح پبلک کے سامنے آیا۔ لہٰذا مولانا سلمان صاحب بجنوری کو جائز نہیں کہ وہ کسی بھی دینی تقریر اور تحریر کو عوام میں وائرل کرے۔ اگر یہ اب بھی تقریر اور تحریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو ان کا یہ عمل اکابرین اور محدثین اور فقہاء کرام کے فرمان اور فتوے کے یکسر خلاف ہے، اور یہ حق ایک ہٹ دھرمی شمار ہوگی۔ آدمی کیسا ہی بلند پائے کا عالم ہو، پھر بھی احکام دین شرع متین اس پر مقدم ہے۔ دین میں حق کو چھپانا بھی حرام ہے اور لغو اور من گھڑت باتیں شامل کر کے بیان کرنا بھی حرام ہے۔ برکات کتابت، ہم نے شروع سے ہی زبانی بیان بازی پر کتابت کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ کتابت صاف ستھرا کام ہے اور دین کی باتوں کو ملحوظ رکھنے کی کلید ہے۔ کتابت ہی کی وجہ سے قرآن، حدیث، سیرت اور فقہ 100% محفوظ ہے۔ کتابت عین قرآن اور حدیث والا عمل ہے، مگر اس کے لیے علم راسخ چاہیے، دین کی سچی لگن چاہیے، امت مسلمہ تک دین کی حقیقی باتیں پہنچانے کا ولولہ خیز جنون چاہیے۔ ایک قسط لکھنے پر 2 دن لگ جاتے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ، ماخذ کو جمع کرنا، ہر بات کی صحیح سند پیش کرنا، سب سے دشوار کام کہ کتابوں کی عبارتوں کو عام فہم اردو زبان میں ڈھالنا تاکہ عوام بآسانی پڑھ سکے اور بات کو سمجھ سکے، یہ ایک جان کھپانے والا کام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور دعوتی کام اور اس کی افادیت پر اور دعوتی کام کے معترضین پر اور عمارت اور امیر اور مرکز پر لب کشائی کرنے والوں کے خلاف تشفی بخش اور مستند مواد قسطوں کی شکل میں جمع ہو چکا ہے، اور یہ ایسا مواد ہے کہ جس میں شاید ہی کوئی ایسی بات باقی رہ گئی ہو جو دین سے منسلک ہو اور اس قسط میں شامل نہ ہو چکی ہو۔ سبھی کچھ اس میں شامل ہو گیا اور یہ ایک ایسا نایاب ذخیرہ جمع ہو گیا کہ تا قیامت تبلیغ و دعوت اور امیر و عمارت پر کوئی بدنیت زبان درازی کرنا چاہے تو یہ قسطیں اس کا دفاع کرنے کے لیے کافی و وافی ہے انشاءاللہ۔ اور لوگوں کی طرح ہم بھی اگر زبانی تقریروں کو اپناتے تو قسطوں کا مقصود پورا نہیں ہوتا، اور اب یہ قسطیں الحمدللہ کتابی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ جلد نمبر 1 چھپ چکی ہیں، دوم اور سوم بھی چھپنے کو تیار ہے۔ سوشل میڈیا کی سہولتیں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور دینی مواد ضائع ہو سکتا ہے۔ کتاب محافظ ہے، اس لیے اسے محفوظ رکھیں۔ للہیت کا یہ حال ہے کہ آج تک بھی اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ قسط والا آخر ہے کون۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک بڑا گروپ ہے جو قسطیں تیار کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ۔ دوسری بات یہ کہ ہماری کوئی تصویریں نہیں چھپتی، بلا ضرورت اس حرام کام میں پڑھنے کی ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ تیسری بات، قسطیں صحیح اور مستند معلومات کا انبار ہے جسے ہر کوئی قبول کرتا ہے اور کرتا رہے گا، سوائے اس کے جس کے دل کو حسب، نسب، قوم پرستی کا مرض لگ چکا ہو۔ جو لوگ محض عصبیت اور مخالفت کی وجہ سے ان اقساط کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ غم اور غصہ اور گالی گلوچ ہم کو نہیں دے رہے، بلکہ قسط کے اندر کی معلومات جو کتاب اور سنت اور سیرت کا مجموعہ ہے اس کو دی جا رہی ہے۔ تنبیہ: سربراہان دارالعلوم دیوبند کی عالمی شورا کے ساتھ کی گئی جانبداری کا بدنما داغ اسی وقت دھلے گا جب دارالعلوم عالمی شورا کے باطل ہونے کا فتویٰ جاری کرے۔ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ الحمدللہ پڑوس میں بھی ترتیب مرکز نظام الدین اور امیر عالم کی عمارت کی طرف عوام اور خواص دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ تقریباً 60 مقامات پر شب جمعہ ہوتی ہے
ماہانہ مشورہ جو در حقیقت اصل دعوت و تبلیغ کا عمومی کام پڑوس میں اب شروع ہوا، اس سے پہلے تبلیغ ایک مخصوص طبقے تک محدود تھی، گلی کوچوں میں مزدور اور عوام اس مبارک کام سے انجان تھے۔ اب پڑوس میں تقریباً 2 سال سے مرکز نظام الدین کی ترتیب پر کام ہو رہا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ان 2 سال سے قبل گنتی کے چند بڑے شہروں میں شب جمعہ ہوتی تھی بس، آئندہ 2 سالوں میں پڑوس میں بھی دعوتی کام انشاءاللہ اسی سطح پر پہنچ جائے گا جو آج ہندوستان میں ہیں، بشرط یہ کہ ذمہ داران دعوت ہر پل ہر لمحہ امیر عالم اور ان کی مرکزی شورا کی ہدایت پر ڈٹے رہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ مرکز نظام الدین سے چپٹے رہیں، درمیان میں کسی کو آنے نہ دے، اتحاد اور اتفاق کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ تبلیغ صرف 2 باتوں کا نام ہے، نمبر 1 امیر عالم حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کی ہدایت پر عمل کرنا، اور دوسرا ساری کارگزاری بلا واسطہ حضرت جی کے سامنے رکھنا۔ اللہ ہم سب کو حدود شریعت میں رہ کر خالصتاً لوجہ اللہ عمل کرنے والا بنائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں، بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔